السلام علیکم، میں بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی پروکسی فتنہ الخوارج کے خلاف ضلع ہنگو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 7 خوارج ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں نارووال کے کیپٹن حمزہ اکرم شہید۔ آپریشن میں ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج فورسز کے خلاف متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ خوارج نے عبادت گاہ کے تقدس کو نظر انداز کر کے ایک مسجد میں پناہ لی۔ ISPR کا کہنا ہے علاقے میں موجود کسی بھی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ کسی ایک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے علاقائی اور مشترکہ سلامتی کے فروغ کے لیے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دفاعی تعاون کو ہر شعبے میں مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مکہ مکرمہ کا دورہ کیا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے الصفا پیلس میں دونوں رہنماؤں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان تاریخی تعلقات، باہمی دفاعی تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے مختلف علاقائی و بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ مشترکہ بیان کے مطابق یہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات، اسلامی اخوت، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور طویل عرصے پر محیط دفاعی تعاون کی بنیاد پر طے پایا ہے، جس کا مقصد اجتماعی سلامتی کو مضبوط بنانا، خطے اور دنیا میں امن و استحکام کو فروغ دینا اور ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، انٹیلیجنس، عسکری رابطوں، تربیت اور دفاعی شعبے کی دیگر تمام پہلوؤں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تینوں برادر اسلامی ممالک کے اس عزم کا مظہر ہے کہ وہ باہمی تعاون کے ذریعے مشترکہ سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔ تاریخی معاہدے سے پہلے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے سربراہان نے اکٹھے نماز جمعہ ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستانی وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ بھی ادا کیا۔ عمرہ ادائیگی سے پہلے پاکستانی وفد نے خانہ کعبہ کی زیارت خاص کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وفد کے دیگر ارکان نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی، امت مسلمہ کی سلامتی اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر تینوں ممالک کے رہنماؤں نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ میں سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ بن محمد سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، خطے اور عالمی امن استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ صدر نے کہا معاہدہ تینوں ممالک کی دفاعی صلاحیت اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا۔ صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ تینوں ملکوں کا مشترکہ معاہدہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ دفاعی معاہدے کا مقصد مشترکہ دفاعی صلاحیت مضبوط بنانا ہے۔ تین ملکی دفاعی شراکت داری دفاعی روابط مضبوط کرے گی۔ وفاقی پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ مسلم دنیا کے لیے تاریخی سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، صدر رجب طیب اردوان اور سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مسلم دنیا کے اتحاد کی کاوشوں کا سلام کہا۔ مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین سے دنیا کو پیغام ملا ہے کہ مسلم دنیا متحد ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تینوں ممالک کے امن، ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان
ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے معاہدے پر دستخط تینوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کا اظہار ہے۔ یہ معاہدہ دفاعی تعاون میں اہم پیش رفت ہے جو مشترکہ خطرات سے نمٹنے، علاقائی سلامتی اور استحکام کے تحفظ اور محفوظ ماحول کے قیام کے لیے تینوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ معاہدہ محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کرے گا جس سے ترقی، خوشحالی اور اقتصادی مواقع کو فروغ ملے گا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور سعودی ولی عہد نے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی، تینوں ممالک کے درمیان ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اجتماعی دفاعی صلاحیت پر مبنی یہ معاہدہ ہماری سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنائے، دفاعی صنعت میں مشترکہ منصوبوں کے فروغ اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر تعاون میں اہم کردار ادا کرے گا۔ طیب اردوان نے کہا کہ معاہدہ اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل 51 میں بیان کردہ دفاع کے حق کی بھی توثیق کرتا ہے۔ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے خواہاں تمام برادر ممالک کی شمولیت کے لیے کھلا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے اتحاد پر مبنی خصوصی نغمہ جاری۔ نغمے میں تینوں ممالک کی اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے رشتے میں متحد قرار دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون غلط فہمی میں ہے، وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ان کی اپنی حکومت بھی خطرے میں ہے اور ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ گنتی پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کروائی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی لڑائی اپنی جگہ ہے لیکن اصل کشمکش اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہے۔ انہوں نے دھاندلی زدہ انتخابات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ صرف پونچھ کی نشستیں چاہیے، حکومت بنا کر دکھاؤ، جبکہ کمیشن کے قیام تک احتجاج اور کارروائیاں روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے، اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ الٹی گنتی تو شروع ہو چکی ہے، یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ انہوں کے اپنے لوگوں نے شروع کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا لڑائی تو یہ الیکشن میں ہوگا، الیکشنز میں تو ہوتا رہتا ہے۔ ہم صاف ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے یہ جو دھاندلی والا الیکشن ہے یہ ہمارے لیے نامنظور ہے، اور ہم احتجاج کرنا بھی جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کیا، اگر آپ کے ساتھ ظلم کیا تو میں خود آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، خود آپ کے ساتھ احتجاج کر رہا ہوں گا۔ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہوئے۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے 45 میں سے 23 سیٹیں درکار تھی۔ نون لیگ کشمیر الیکشن کے 2 مرحلوں میں ہی 24 نشستیں جیت چکی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وعدہ کیا اگر کشمیر نے نون لیگ پر اعتماد کیا تو پنجاب جیسی ترقی یہاں ہوگی۔ پنجاب کی ترقیاتی منصوبے آزاد کشمیر میں بھی لائیں گے۔ حویلی آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، ہم کشمیر ہیں اور کشمیر ہمارا ہے۔ کشمیریوں کی شہادت سینکڑوں میں نہیں لاکھوں میں ہے۔ مارکا حق کے بعد بھارت کو معلوم ہو گیا وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیٹیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی سیٹوں سے میجورٹی حاصل کر کے حکومت بنائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو کل 45 سیٹوں میں سے 23 سیٹیں جو ہیں وہ درکار ہیں حکومت بنانے کے لیے۔ آج تک ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ 24 سیٹیں جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے۔ ہندوستان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اب پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پاکستان کے ساتھ کنونشنل وار بھی نہیں لڑ سکتا۔ آزاد جموں کشمیر عام انتخابات کا تیسرا مرحلہ ضلع پونچھ اور ضلع پلندری میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر انتخابات مؤخر کر دیے گئے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع پونچھ اور ضلع پلندری کے 7 انتخابی حلقوں میں 10 اگست کو پولنگ منعقد نہیں ہوگی۔ اہل 18 پونچھ
عباس پور LA 19 پونچھ، ہجیرہ LA 20 پونچھ، علی سوجل LA 21 پونچھ، راولہ کوٹ سٹی LA 22 پونچھ، تھوڑار LA 23 پونچھ، چدھوتی پلندری اور LA 24 پونچھ، سندھنوتی بلوچ کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ ضلع باغ کے 3 انتخابی حلقوں اور ضلع حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ 10 اگست کو ہی ہوگی۔ انتخابات کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔